الحمد لله الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والوزن والفضل والنظم والعظم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مضارع له ولا مناظر له ولا مضارع له ولا جلد ولد ولد جسد رسم جزم نزم عزم له ولا جذب وصف عيب كاب بيح حسم له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے. حمد و ثنا اس خدا کی جس نے زمین بنائی، آسماں بنایا، آسماں کو ستاروں سے مزین و آراستہ فرمایا. حمد اس خدا کی جس نے زمین بنائی، سر سبز و شاداب کھیتوں سے اسے لہرایا اور اس کو سجایا. پھر اس خشک زمین پر اس نے آسمان سے پانی برسا کر اس کو آباد و شاد فرمایا. ہدیہ درود و سلام ہو ساری کائنات کے طرف آنے والے رسول اعظم کی ذات پر درود و سلام ہو، اور درود و سلام اس محبوب کی بارگاہ میں جنہوں نے فرمایا میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں اور عاقب بھی ہوں اور ماحی بھی ہوں. درود و سلام ہو بارگاہ نبوت کے اندر، اس نبوت کے اندر جنہوں نے فرمایا سب سے پہلے جس نے خدا کی سنی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی سب سے پہلے سنی ہے وہ بھی میں ہوں. ہدیہ درود و سلام ہو پوری کائنات کے ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام ہو اس محبوب کی بارگاہ میں جنہوں نے فرمایا سب سے زیادہ جس نے خدا کی تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں. ہدیہ درود و سلام ہو اس محبوب کی بارگاہ میں جن کی بارگاہ میں جانور بھی سلام کہتے ہیں، انبیاء بھی سلام کہتے ہیں، امتی بھی سلام کہتے ہیں، خود خدا بھی سلام کہتا ہے. حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ بڑی مشہور و معروف آیا مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے بارگاہ خدا بندی میں اللہ رب العالمین فقیر کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. گرامی قدر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین نے آخری اللہ کے رسول اور پیغمبر. اللہ رب العالمین نے اس آیا مقدسہ میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کا باپ ہونے سے نفی فرمائی، مردوں کے باپ ہونے سے نفی فرمائی، بچوں کے باپ ہونے سے نفی نہیں فرمائی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے تھے، اس لیے رب نے بچوں کی نفی نہیں فرمائی، مردوں کی نفی فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد دی ہے اور ان کو بچپن میں ان کا انتقال کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان میں سے ان کی جو اولاد آئی، اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کی اولاد کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ اگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے کوئی بڑا ہوتا اور اس کو نبوت نہ ملتی تو یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جو تھی، جو بیٹے تھے، ان کو بچپن ہی میں ان کو وصال عطا کر دیا۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسرا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اللہ نے اگر دی تھی، دیتا ہی نہ اللہ رب العالمین، اگر یہ معاملہ تھا تو اللہ رب العالمین نے اولاد اس لیے دی تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے میرے محبوب علیہ السلام کے خون میں کمی نہیں بلکہ پاورفل خون ہے۔ تو آنے والے اعتراض کو رب نے ختم کر دیا کہ اعتراض والا دروازہ ہی بند ہو جائے، اور میرے آقا علیہ السلام کو اولاد سے بھی نوازا اور ختم نبوت کا جو تاج سجا تھا اسے بھی قائم دائم فرمایا۔ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی شریعت اپنی نہ ہو، سابقہ شریعت کو چلائے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی نئی شریعت لے کر آئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نئی شریعت لے کر آئے۔ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رب کے رسول بھی ہیں۔ گرامی قدر، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک گھر بنایا، ایک گھر بنایا اور احسن بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت گھر بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ رب نے چھوڑ دی، اور جو بھی اس کو دیکھتا ہے نا کہتا ہے یار محل قصر جڑا بنیا ہے کیڈا سونا رب نے بنایا ہے، کیڈا ہی سونا رب نے بنایا ہے، تے اندی خوبصورتی ہور ودنی سی اگر اندے وچ آ جڑی ایک اٹ نہیں لگی او لگ جاندی تے خوبصورتی مکمل ہو جانی سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جنیاں اٹاں سن نا، او جڑا قصر نبوت بنیا ہے، ایک اٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک اٹ موسیٰ علیہ السلام نے، کوئی اٹ حضرت دانیال علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، الغرض سارے نبی، لیکن او اینٹ جڑی رب نے خالی چھوڑی ہے او اللہ رب العالمین نے مینوں اس جگہ تے فٹ کر کے ایک کائنات والے نوں دس دیتا ہے نبوت دی امانت، نبوت دا محل ہن مکمل ہو چکا ہے، نہ اس محل وچوں کوئی باہر آ سکتا ہے، نہ اس محل دے اندر باہروں کوئی اندر آ سکتا ہے۔ رب نے عہد مکمل کر دیتی، حسن و جمال دا پیٹرن بنا کے رب نے پیٹ بھی کیتا، رب نے سجا کے اس پورے نبوت دے قصر نو بنا کے کائنات والے سامنے اینی پیش کر چھڑیا۔ اور کانا سی نا کانا
اندر کسی بندے نے کہا کہ عمارت جڑی بڑھائی ہے نا رب نے، کوئی بھی عمارت بڑھائی جاوے اندر واسطے خوبصورتی چاہیے، انہوں پینٹ کرنا چاہیے، رنگ و روغن، انہوں ٹیلاں لانیاں پیندیاں نے، خوبصورتی بنانی پیندی ہے۔ حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ٹیلاں تے اتھے لائیے جاون جتھے سیمنٹ لگا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا، اللہ نے وہ مکان انج بنایا ہے، خوبصورت بھی بنایا، احسن بھی بنایا تھے، اجمل بھی بنایا ہے۔ جدوں ایڈا خوبصورت ہوئے جنوں رب نے سونا بنایا تے ہن تو کیوں بیٹھا پالش کرنے واسطے آیا؟ ہاں جی، جنوں رب نے خوبصورت بنا چھڑیا۔ اور پھر ساڈے نبی نو رب نے کیڑا سونا بنایا، روایت سناواں آج۔ امام عبد الرحمن صفوری الشافعی آپ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں نو سونا بنایا، لیکن جب ساڈے نبی دی واری آئی رب نے آخری کر چھڈی۔ اللہ رب العالمین نے خلق اللہ رأسا من محمد من البرکہ، اللہ رب العالمین نے جدو میرے نبی نو تخلیق فرمایا حضور دے سر انور نو اللہ رب العالمین نے برکت نال بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وَعِينَهُ مِنَ الْحَيَاءِ، حضور دی اکھاں نو اللہ رب العالمین نے حیا نال بنایا۔ وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَيْرَةِ، حضور دے کان مبارک اللہ نے غیرت نال بنائے نے۔ ہے توجہ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جدوں رب نے بازو بنائے فرمایا وَعَضَدَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ، اللہ نے میرے نبی دے بازو نو رب نے قوت نال بنایا ہے۔ بڑا پیارا جملہ کہنے لگیا اللہ رب العالمین نے میرے نبی علیہ السلام دے دل انور نو کنج بنایا وَفُؤَادَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، حضور دے دل نو رب نے رحمت نال بنایا ہے، ایڈی رحمت نال بنایا ہے۔ جدو دنیا دی آئے سر سجدے وچ رکھ کے عرض کرتے نے رب ہب لی امتی، اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام دے آ جڑا لعاب حضور جدو سنتے نے صحابہ چپ لیندے نے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے، کدی میرے آقا جناب سالن وچ پا لیندے نے، کدی آٹے گنے وچ پاندے نے، لیکن صحابہ نے کہ نہیں کیتی۔ او وجہ کی روایت وچ کی لفظ ہے وَرَيْقَهُ مِنْ عَسْلِهَا، العالمین نے میرے محبوب دل لعاب نو تھوک مبارک نو رب ذوالجلال نے شہد نال بنایا ہے۔ حضور جس بازار وچ گزرتے نے خوشبواں دے ہلے پہ آندے نے، او خوشبواں کیوں پیاں دیاں نے؟ جناب عبد الرحمن صفوری فرماتے نے اے روایت نقل کرتے نے اس وجہ تو لحمہ من مسکہا، اللہ رب العالمین نے ساڈے نبی دے وجود نو رب نے کستوری نال بنایا ہے۔ رب نے ساڈے محبوب دے وجود نو کستوری نال بنایا، ایڈیاں نعمتاں نال تے ایڈیاں اعلیٰ چیزاں نال رب نے بنا کے محبوب نو بھیجیا، او قصر نبوت مکمل ہو گیا، ہن تے کسی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور سید تراب الحق شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دے درجے بلند فرمائے، آپ نے بڑی پتے دی بات لکھی، آپ فرماتے نے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر ایک نو نبوت والی انگوٹھی رنگ انگوٹھی عطا کی تھی۔ ان کا مطلب ایسی اشارہ ایسی کہ اے انگوٹھی اتر سکتی ہے تے اتر کے جدو تہاڈا پیریڈ پورا ہو جائے گا تے پھر اگے منتقل ہو سکتی ہے۔ اے اشارہ اس بات وال سی تے جدو آمنہ دے لال دی واری آئی ساری کائنات وال آن والے آخری نبی دی واری آئی تے اللہ نے ختم نبوت والی مور حضور نو انگوٹھی دی صورت نہیں دیتی بلکہ کبوتری دے انڈے دی
مانند رب نے دوواں کندھیاں دے درمیان نصب کر دیتی. فرمایا محبوب تیرا وجود ہی آخری ہے تے نبی بھی آخری ہے. اور اے نبوت والی موت نہ اتوں نکل سکتی ہے نہ اگے جا سکتی ہے. اے نبوت تاڑے کا شان اندر تاڑے کندھیاں دے اندر رب نے فٹ کر دیتی ہے. اور ایندے وچوں کوئی کڈ نہیں سکتا. جیڑا کڈن دی کوشش کرے گا وہ کالا ہو سکتا ہے, وہ مردود ہو سکتا ہے, لانتی تے کافر ہو سکتا ہے, مسلمان دا بچہ ہی نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ دے رسول نے. رب نے آخری رسول بنایا ساڑھے غم خان آقا علیہ السلام نو. پھر اگلی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اچھا ایک بندے نے کیا جی مرزائی سی کہ جڑا مرزا سی نا غلام احمد اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے نے نا جتنے بھی نبی بھیجے نے کسی نبی نے غلام نہیں بنایا. غلام یوسف, غلام ابراہیم, غلام موسیٰ, غلام عیسیٰ, کوئی غلام کوئی نبی کسی نبی دا غلام نہیں ہے. کوئی نبی کسی نبی دا غلام نہیں ہے. جدوں نبی اگر رب نے بھیجنا ہی ہوندا تے رب نے کوئی عالی نسب وچوں بھیجنا سی, سادات وچوں بھیجنا سی. جدوں سیداں دے وچوں نبی نہیں آیا تے قادیانیاں وچوں کیویں آ سکدا. پھر انہیں ایک یہ بھی دعویٰ کیتا سی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہاں. عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں آنا ہے دمشق دی جامع مسجد دے سفید مینار تے سیدھے مینارے تے آنا ہے. تے انہوں نے جڑے اپنے عبادت خانے پوجا خانے بنائے نے اور جڑیاں بیٹھکاں بنائیاں نے جن دے وچ گند آ کے گولدے نے انہوں دے تے مینار ہی کوئی نہیں. کم از کم اگر تو ایک کہنا سی تے اپنی جڑے وہ بیٹھکاں نے انہوں دے کوئی مینار تے بنا لو تاکہ وہ کھانا اندے اتنے آ سکے. پھر اس نبی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نام تے ہے مریم. ہاں جی ایڈا جھوٹا بندہ سی, ایڈا جھوٹا بندہ. اور انہوں نے خود اپنی کتاباں میں لکھیا ہے انہیں اپنے ابے دا نام ایک نہیں لکھیا 5-7 لکھے نے. میں کیا ایک ابا ہوئے تے وہ دسے اور جن دے 5-7 ابے ہون تے ماں دا نام چراغ بی بی. میں کہ اگے پورا نام ہے کہندا گسیٹی تے پیار نال کہندے سن. کہندا گسیٹی. میں کہ پتہ نہیں کنے گسیٹے ہے, پتہ نہیں کنے گسیٹیا تے کتنے نے گسیٹیا ہے تے کتے گسیٹیا ہے. تے پھر جا کے کانا بنیا اوے تیرا جڑا جھوٹا ہے نا نبوت دا دعویٰ کرن والا اودی ماں دا نام گسیٹی ہے تے آمنہ دا نام جڑا ہے ساری کائنات دا والی آخری نبی دا ماں دا نام آمنہ ہے. تے اودے ابے دے ایک ابا ہے نہیں 5-7 لکھے نے. میں کہ ہے ہی حرامی تائیں تے 5-7 ابے لکھے نے. ساریا کتاباں پڑھو جن میں ساڑھے نبی دی سیرت تے لکھی کوئی کتاب اور کوئی بھی ہوئے مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے انہیں جدوں بھی ساڑھے نبی دے والد دا نام لکھیا تے حضرت عبداللہ ہی لکھیا ہے. میں کہا نبی دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ اودے باپ جڑے نے اور 5-7 نہیں ہوندے کوئی ابا ہوندا ہے. ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والد ایک ہوئی تے جتنے بھی انبیاء تشریف لانے ساریاں دا باپ ایک ہی ہویا. تے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں پوچھے ہاں بھائی دس تیرا جڑا جھوٹا نبی سی اوندا ابا ہے سی کہندا ہاں. میں کہا عیسیٰ علیہ السلام دا جو دعویٰ کیتا سو عیسیٰ علیہ السلام دا تے باپ ہی کوئی نہیں. رب نے بن باپ پیدا فرمایا تے عیسیٰ علیہ السلام نال اگر تو مشابہت کرنی سی تے کم از کم شکل تے بڑا لینی سی. عیسیٰ علیہ السلام نو تو رب نے بڑا ہی سونا بنایا سی, تیری تے ایک اکھ بھی کوئی نہیں سی.
گرامی قدر اللہ رب العالمین نے اے جڑیاں میں گلاں کر رہا نا سخت، سانو اندر تے ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جنوں اے گلاں سخت لگدی نے اٹھ جاوے اور اٹھ جاوے. ایتھے ہوئی پے گا جڑا میں اے گل کراں جڑا اگر اپنے باپ کو علاوہ ساڈا ایک دستور چلتا آ رہا ہے. ساڈی ماں نے بچپن وچ کیا پتر آ تیرا ابا ہے، اے تیرا ابا ہے. اسی کسے کو گواہی نہیں منگی، اسی اپنی امی دے کہن تے اپنے باپ نو باپ مان لیا. تے ساڈے نبی نے اے فرمایا کہ کائنات دے وچ ریت تے جننے ذرے نے میں انہاں باری قسم اٹھا کے کہنا میں رب دا آخری رسول تے نبی ہاں. میں انہاں گل عرض کرنا کہ نبی پاک جڑا کوئی بندہ کائنات وچ اپنے ابے تو علاوہ دوجا یا تیجا ابا بناوے او بھی حرامی ہوندا ہے، تے جڑا محمد عربی نو چھڑ کے کوئی اور نبی بناوے او بھی حرامی ہوندا ہے. ہاں او بھی حرامی ہے، اندے وچ کوئی شک نہیں ہے. جڑا اپنے باپ نو چھڑ کے کوئی اور ابا بناوے اندے حرامی ہون میں شک ہے؟ بولو کوئی شک نہیں ہے. جڑا بندہ اپنے ابے نو چھڑ کے ہور باپ بناوے او حرامی ہون دے وچ کوئی شک نہیں. تے جڑا ساڈے نبی نو چھڑ کے کوئی ہور نبی بناوے اندے بھی حرامی ہون وچ بالکل کوئی شک نہیں، او بھی پکا حرامی ہے. حلالی ہوئی ہے اس کائنات وچ جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی اختیار کر گیا ہے. حضور تو پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے نے میں انہاں دی بات نہیں کیتی. انہاں دے اس دور وچ حضور تو پہلے امتائیہ جتنے انبیاء تشریف لائے انہاں نے کلمے پڑھے، انہاں نبیاں دے وہ سچے نبی آئے نے، سچے رسول آئے نے. لیکن حضور جدو تشریف لے آئے حضور تو بعد کسی نے اگر حضور نو چھوڑ کے کسی اور وال گیا تے ان دا تعلق کوئی نہیں. تے ساڈا تعلق جس نال ہے اسی انہاں دی نعت پڑھنی ہے. موڈ ہے میرے نبی سے میرا رشتہ اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ اور بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور ہے، میرے نبی تا کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی کل بھی تھا اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، ہمارا سب کچھ گنبد خطرہ کل بھی تھا ہے، ہمارا سب کچھ گنبد خطرہ کل بھی تھا. بتلا دو قادیانیوں کو غیرت سنی زندہ ہے. بتلا سنی زندہ ہے، دن پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ میں عرض کرنا جناب حکومت نو میں عرض کرنا وا
میرا اے مطالبہ ہے آ جڑے کانے دے منن والے قادیانی نو منن والے نے انہاں نو لگام دیو انہاں نو جناب تاڑ کے رکھو مسجد بنان دی اجازت نہیں ہے اے پاکستان دے آئین دے مخالف نے اے جناب کافر تے مرتد نے انہاں نو سنبھال کے رکھو ورنہ ساڈے وچ ایک غازی ممتاز نہیں ہوئے لکھاں نے بتلا دو قادیانیوں کو غیرت سنی زندہ ہے بلکہ میں عرض کراں او جناب جدوں ہندوؤں نے محفل کیتی پروگرام کیتا کہن لگے اسی جناب غازی علم الدین نو شہید کر چھڑیا ہے ایک بابا کھڑایا اوے بابا کھڑایا ایک بابا کھڑایا کہن لگیا اوے ہندو اسی غازی علم الدین نو دفن کیتا ہے اوے چھوڑا ساڈے کول اجے بھی موجود ہے چھوڑا سی دفن نہیں کیتا اور ایک غازی علم الدین گیا ہے اور ایک غازی ممتاز گیا ہے اور گیا تے ایک پر ایک نہیں ہو لکھاں غازی بنا کے گیا ہے اس واسطے اسی کہنے حکومت نو انہاں نو لگام دے کے رکھو اگر اے پاکستان میں رہنا چاہن تے ایک کمن اسی کافر ہاں تے پھر انہاں نو جناب عقلی شمار کیتا جاوے ورنہ اے مرتد نے تے انہاں نو لگام دے کے رکھو اسی کوئی کمزور نہیں ہاں اسی انہاں دی زباناں کڑھ کے تے گٹرے سٹ کے رکھ دیاں گے رب نے ساڈے بازواں وچ پاور رکھی ہے تے رب نے سانو اپنے نبی تے مار مٹنے دی شہادت دیندا ہے تے انہیں سانو جذبہ دیتا ہے جڑا نبی دی ناموس تے حملہ کرے انہوں وڈ کے رکھ دیاں گے آپ ورنہ اپنے جناب یا رسول اللہ یا علی زندہ 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 گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی تھی آخری رسول ہے اے محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی راتی مسجد اقصی وچ نے اج اسی کیوں اپنے نبی دے سامنے کوئی کرسی پا کے بہ جاوے تے اسی اون دے ول کیوں تکیے تے اسی اون دے ول لوگاں نو کیوں جان دئیے سارے نبی نے مسجد اقصی تے ممبر سجیا ہے تے اللہ رب العالمین نے ساڈے نبی نو اس ممبر تے سعادت عطا کی آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام الغرض ہر پیغمبر نے خطبہ دیتا پھر جدو واری ہے ساڈے آقا دی مسجد اقصی وچ خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا آقا نے نبیوں دے وچ خطبہ ارشاد فرمایا تے نبیوں نے داد دیتی آج غلام غلامہ میں سنا رہے ہیں تسی داد دینی میرے آقا علیہ السلام دے جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے قبل انہوں نے فرمایا آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا شکر ہے جن نے مینو ابو البشر بنایا اللہ نے مینو ابو محمد بنایا مینو ساری کائنات دا باپ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اللہ نے مینو معجزے عطا کیتے نے سارے باری باری پیغمبر کھڑے ہوئے جدو میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین والآخرین وجعل امتی هم الاولین والآخرین وشرح لی صدری ورفع لی وزری ووضع عنی وزری فاتحا وخاتما اور جناب ذوق بن جائے گا
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نبیوں اللہ رب العالمین نے ساریاں تعریفاں سے خدا دیاں جن نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ہے اللہ نے مینوں قرآن عطا کیتا ہے اے او قرآن ہے جیڑا بندہ یاد کر لیندہ ہے محشر دا میدان ہوئے گا اے حافظ قرآن جنت میں جان لگے گا فرشتیاں نو رب فرمائے گا بازو پھڑ لو بازو پھڑ لیا جائے گا عرض کرے گا یارو اے فرشتیوں میرا راستہ کیوں روکیا جے میں نو جنت مل جان دیو اللہ فرمائے گا ٹھہر جائے تھے آپ پیچھا میں کون کھلوتے نے یا اللہ میرا ابا ہے آ میری اماں جان کھلوتی ہے آ میرا نانا کھلوتا ہے آ میرا مامو ہے آ میرا چچا ہے ویکھنا مکھیاں دے کی لکھیا ہے یا اللہ جہنم والے ہو گئی ہے فرمائے اینا وچوں جنوں دل کردا ہی جنت وچ نال لے جا اللہ نے جناب تلاوت کی تھی تورات دی انجیل دی تلاوت کی تھی زبور دی تلاوت کی تھی رب نے فرشتیاں دے سامنے پھر رب نے فرمایا فرشتیوں تورات بھی سن لیجئے انجیل سن لیجئے زبور سن لیجئے آہوں میں تنوں اپنا کلام سنا قرآن سنا یا رب نے جڑا سی تراویاں وچ پڑھنے رب نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ رب نے پڑھیا تے فرشتیاں نے سنیا پھر کیڑا ذوق بنیا ہوئے گا کیڑی چاسائی ہوئی گی فرشتیاں نو فرشتے کہندے نے ربا اے ایڈا سونا قرآن کینوں دتا ہی رب نے فرمایا فرشتیوں اے سارا قرآن سونے نبی نو میں عطا کر چھڈیا ایسے قرآن میں خالق نے فرمایا اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مینوں ایڈی سونی امت دیتی ہے جیڑی برائی تو منع کر دیے نیکی دا حکم دیندی ہے برائی تو منع کر دیے اور باہمیں وزیر اعظم بھی ہوئے نا صحابہ کرام دی ذات بکواس کرے تے اسی انہوں بھی منع کرنے ہاں کوئی بھی ہوئے دنیا دا میں تے گل رو کے عرض کراں جتنیاں بھی صدیاں گزریاں نے نا 10ویں اس تو پیچھے 9ویں 8ویں جدوں بھی کسی بدبخت نے سر اٹھایا اس وقت دے دور نے اوندا سر کچل کے رکھ دیتا لیکن ہون اگر کوئی گستاخ پیدا ہوندا ہے اور جی میں ایک اور کانا پیدا ہویا ہے او جیلم دا او انجینئر لوگوں نے اتنا فراڈ کرتا ہے لوگوں نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے ان دی چال ہے منافقت ہے کتاب سامنے رکھتا ہے پچھلا حصہ چھوڑ دینا ہے اگلا حصہ چھوڑ دینا ہے وچوں ایک ٹوٹا چوک کے کہندا دیکھو آ کی لکھے جی میں تو مثال دیواں میں کہاں کسے بندے نے مینوں کیا تو میں ان دی عبارت پڑھ کے سناواں اس بندے نے کہا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا اب اس بندے نے کہا یہ جملہ کاٹ کے آگے کہ میں نے قتل کر دیا اب آپ سارے سمجھیں گے میں نے قتل کیا اسی طرح ہی نا وہ پچھلے جملے اٹھا کے کاٹ دیتا ہے اگلے جملے چھوڑ دیتا ہے بیچ میں سے حصہ لے کر وہ لوگوں کو جناب ورگلا رہا ہے لیکن حکومت کی عقل پر پردہ پھٹ چکا ہے اور وہ حکومت جو ہے ایسے خبیث آدمی کو اور اس کے لٹریچر کو اور اس کی جو تقریریں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے حکومت کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ وہ ایسے جب بھی کوئی بندہ کھڑا ہو اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے اور اللہ کی زمین کو ایسے بدبخت سے پاک کرنا چاہیے تو اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ یہ برائی سے منع کرتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت کی شان وَجَعَلَهُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے
اول بھی بنایا آخر بھی بنایا. ہن سوچن کہ اول کیویں نے آخر کیویں نے. ایدی علماء نے وضاحت کی آخر اس واسطے نے کہ ساریاں تو امتاں تو آخر تے آئی ہے تے اول اس طرح ہے کہ ساریاں تو پہلا ہے جنت وچ جائے گی. کہ اللہ رب العالمین دے محبوب نے فرمایا کہ ورفع لی ذکری, رب نے میرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے. اگے فرمایا اللہ رب العالمین نے وضع عنی, اللہ نے میرے تو بوجھ اٹھا دیتا ہے. آخری جملہ سے روایتہ نبیوں دے مجمع وچ میرے حضور نے فرمایا فاتحہ و خاتمہ. العالمین نے مینوں فاتح بھی بنایا ہے تے اللہ نے مینوں آخری بھی بنایا ہے. نبیوں دے مجمع میں کوئی نبی نہیں کھلوتا جنہاں نے کیا ہوئے کہ تسی آخری نبی نہیں ہو. جب نبی سارے تسلیم کر گئے تے مور لگ گئی اس بات ہوتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب دے آخری نبی تے رسول نے, تے پھر بعد کوئی ممکن ہی کوئی نہیں تے آ ہی نہیں سکتا. اسی بھائی قادیانی نو بغیر دلیل تو کافر مننے ہیں. اسی قادیانیاں نو بغیر دلیل تو کافر مننے ہیں. بغیر دلیل تو اسی قادیانیاں نو بغیر دلیل تو کافر مننے ہیں. تے جڑا جدوں کرسی تے آیا تے انہیں کیا قادیانیاں نو ایویں کافر قرار دیتا گیا. تے ایندے وچ اس دال دے وچ کالا کالا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی. تے سپورٹ کرے تے ایویں بغیر ووٹنگ تو جناب قادیانیاں دے 6 وزیر بنا دے وے. سانوں بات دسنا وجہ کی ہے. رشتے دتی رکھو نو رشتے باویں دے تو لیکن انہاں نو قادیانیاں نو کافر قرار اگر بڈھوں نے دے چھڑیا ہے تے قیامت تک وہ کافر رہن گے. وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں, مسلمان نہیں ہو کے وہ کافر ہو کے رہ سکتے ہیں. تو جو مرضی رشتے دے لیکن انہوں آ رشتہ سی انہوں نے نہیں بنانا. اے رشتہ سادہ نبی نال ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا جیندہ جیندہ رشتہ ہے میرے نبی نال. او ایک واری آج انج بولے نا کہ حضور بھی قبر وچ آن تے فرشتے پوچھن دس بھائی تو نبی کینوں مندا سا, من ربوں کا من دینوں کا جواب دے لوے. تے جدوں پوچھے نا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے, ادھر گنبد خضر دے مکین آ جان قبر وچ تے فرمان او فرشتیو اج پیچھے ہو جاؤ. جمعۃ الوداع وچ آخری جمعہ تے آخری امت تے آخری نبی دے نام تے او نبی قبر وچ آ جان تے کہن فرشتیو چپ ہو جاؤ. آج محمد عربی خود کہتا ہے میرے ہی تے نوکر تے غلام نے میرے نبی. سلامت نے اور دو میں چوکے جنے ٹوٹے لے میں ٹوٹے ہی روان چوکے آتا انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت ساڑا پیغام پوری دنیا تے جائے گا انشاءاللہ. فریدی میڈیا دے نام تے جڑا چینل بنیا ہے فقیر دا انشاءاللہ پوری دنیا تے جائے گا. تے اے ویڈیو دیکھ کے تے نبی دے غلام دے نعرے بجنے
ایک کافر سن کے اگر حاملہ عورتوں بھی انہوں نے بچے ڈگ جان گے تے کافر قادیانی مر جان گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے اور ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم آخری نبی کے غلام ہیں. ہم آخری نبی کے غلام ہیں، اور اس کائنات میں اگر کوئی رہ سکتا ہے اسی کو حق ہے جو آخری نبی کا غلام اور امتی ہے. اور ہم اہل سنت و جماع کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور ساڈے تے بابے ہی بڑے دلیر نے ہیں، ساڈے تے بابے ہی دلیر نے. میں پہلے عرض کیتا بابا کھلو کے کہنے لگیا اور اسی غازی علم الدین شہید کو دفن کیتا ہے، چھوڑا اجے بھی ساڈے کول ہی ہے، چھوڑا اجے بھی ساڈے کول ہے. حضرت عمیر بن عدی بوڑھے صحابی نے ایک گستاخی کیتی میرے آقا علیہ السلام دی عورت نے. نبی نے نبی نے نظر نہیں آتا سی، رات نو اون دے مکان دیوار پھلان کے گئے، رات نو اون دے مکان دی دیوار پھلان کے اندر گئے نے. اندر او بچیاں نو لے کے ستی پئی سی. نبی نے صحابی نے بچیاں نو کولو جدا کیتا، نبی نے صحابی جدا کر کے سائڈ تے کیتا تے اپنی تلوار ماری نہیں بلکہ اس عورت دے گلے وچ رکھ کے اتو مڑ دیتی، ان دی چیخ بھی نہیں نکلن دیتی، مار کے واپس آئے. فجر دا ویلا ہو گیا تے ہن پریشان سن، مقدمہ درج ہوئے گا، حضور ناراض ہو گئے. جب حضور نے نماز پڑھائی تے پیچھے دیکھیا نا، حضور نے فرمایا عدی، عمیر بن عدی کھڑا ہو جا، تو تے اے پہ سمجھنا ہے کہ آج میرے تے مقدمہ ہو جائے گا. اللہ دا نبی تینوں کہہ رہا ہے کہ عمیر بن عدی او ہے جنہیں رب دی بھی مدد کی تے رب دے رسول دی بھی مدد کی. پتہ چلیا گرامی قادر کوئی بھی مرتد ہے قادیانی تے بالکل کلیئر پاکستان دے شریعت دی بات میں نہیں کر رہا، میں پاکستان دے آئین دی گل کر رہا، کیونکہ شریعت دے وچ ہے نا کہ قادیانی مرتد تے کافر نے. پاکستان دے آئین دے مطابق بھی یہ کافر تے مرتد نے. یارو پاکستان دا قانون نہیں مندے تے پھر انہاں نو ہن میں عرض کراں کہ جڑا بندہ مسیتاں نو جناب سینیٹائزر نہیں دے سکتا اور سکھاں نو تے قادیاں نو ارباں روپے دی زمین مفت دے رہا ہے تے ایتھوں پتہ لگدا ہے ایندا تعلق نبی نال نہیں قادیانیاں نال ہے. ایتھوں پتہ لگدا ہے ارباں خرباں دی زمین قادیانیاں نو دیوے تے سکھاں نو دیوے تے مسیتاں نو ٹی وی دا بھی بل آوے تے سینیٹائزر مسیتاں میں نہ رکھیا جاوے تے انہاں نو اتنے پیسے تے جائیداداں دتیاں جاون. پتہ لگیا کہ کوئی تعلق تو ضرور ہے نا. پھر تسی کہنا سیاسی تقریر کر رہے ہیں، بھائی اپنے دماغ نو اجے بھی تسی درست نہیں کیتا. حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ وج جاوے تے تسی یہی کہ ساڈا مولوی تے منبر پہ کے سیاسی تقریر کردا. اے سیاسی تقریر نہیں ہے، اے ساڈے آقا علیہ السلام دی شان بیان ہو رہی ہے. تے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال خانہ مکہ شریف وچ جدوں حاضر ہوئے نا فتح مکہ والے دن تے حضرت صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے حضور دے تے فرما خلو عن سبیلی، آ جاؤ پیچھا، کافروں پیچھا آ جاؤ، آج جڑا سامنے آئے گا وڈ کے رکھ دیاں گے، وڈ کے رکھ دیاں گے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیتا پیچھا ہو جائے، حضور پیچھے نے تے اڑیاں وڈیاں گلاں کر رہے ہو. حضور نے پتہ کی فرمایا، حضور دے دشمنوں اگر اس طرح برا کیا جاوے نا، اس طرح دی گلاں کیتیاں جاون تے حضور کیڑے خوش ہوندے نے. تاں میں کہہ رہا حضور نے فرمایا عمر پیچھا ہو جا، اے جڑے اشعار کہہ رہے ہیں نا، اے عبداللہ بن رباح، اے جڑے صحابی کہہ رہے نا شاید کہ تسی سامنے نہ اگر آئے تے وڈ کے رکھ دیاں گے، تے اللہ دے رسول دا دل خوش ہو رہا ہے، اللہ دے رسول دا دل خوش ہو رہا ہے.
اج اسی اگر قادیانی نو کانا کہہ کے انہوں لانتی کہہ کے او حرامی جڑا ہے سی اور ہم دا نطفہ انہوں اے جملے کہہ کے اسی اپنے نبی دا دل خوش کر رہے ہیں۔ اس واسطے ساڑھے نبی نو رب نے آخری نبی بنایا ہے۔ ساڑھا نبی کی ہے آخری نبی ہے۔ گرامی کا جندہ جندے نال تعلق ہے اندے نال جاوے۔ ساڑھا کوئی ہوئے نا، ساڑھا تو نہیں پاکستان دا اے تے اسی بھی پاکستانی، الحمدللہ الحمدللہ پاکستانی ہیں۔ تے جڑے حکمران نے او مسلمان ہون گے تے ساڑھے حکمران آئے نے، اگر مسلمان دے قانون نو نہیں مندے پھر ساڑھے حکمران کوئی نہیں ہو، بس چھڑو کے کدھر جانا، اس گل بس جانا ہی نہیں۔ گرامی قدر اسی پیارے آقا علیہ السلام دے نوکر تے غلام ہیں۔ جدوں بھی کوئی وڈا بندہ گرفتار ہویا ہے نا تے جدوں انہوں چھوڑیا ہے نا وہ سیدھا یا امریکہ گیا یا برطانیہ گیا، جندے نال تعلق ہوئے اتھے جانا جائے، اور جندے نال تعلق ہوئے۔ اے آج میں بیٹھا بنا رہا سا جملہ تے اچانک ہی میرے ذہن میں آیا او جنہیں جوتا ماریا سی، آیا ذہن میں او دارالمعینیہ میں جنہیں جتی ماری سی، جدوں او گرفتار ہویا نا تے سیدھا گیا برطانیہ میں، او جنوں پئی سی جدوں بری ہویا سیدھا برطانیہ میں، تے جڑا اے سی مارن والا جدوں جیل میں جو چھٹیا نا او برطانیہ نہیں مدینے گیا سی، مدینے گیا۔ پتہ چلیا جندے نال تعلق ہوئے نا او اوتھے ہی جاندا ہے۔ اے گستاخ سی مرزائیوں نو کہندا آمدی میرے بھائی نے، ادھر ہی گیا تے جنہیں انہوں پھر جتی ماری، جدوں او بری ہویا جیل وچوں نکلیا تے مدینے والے نے کہا میری وجہ سے جتی ماری ہے تے تینوں بڑیاں مارا پئیاں نے تے تینوں ماں بھی پیار دے وے نا تے او تیری تکلیف نہیں بھولنی، تیرا باپ بھی تیرے سر تے ہاتھ پھیرے نا تیرا او دکھ نہیں جانا۔ آج فلائٹ تیار ہو گئی ہے تے آ جاؤ مدینے میں، جدوں گنبد خضرا دیکھے گا سارے دکھ بھول جان گے۔ تے جندہ تعلق جندے نال ہوندا ہے او اتھے ہی جاندا ہے۔ ساڑھا تعلق مدینے والے نال ہے تے ساڑھا تعلق مدینے والے نال تے مدینے نال ہے۔ گرامی قدر میں آخری روایت پیش کراں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجمع صحابہ دا لگیا تے صحابہ نے ایک دن پوچھ لیا حضور اللہ نے تانوں بڑیاں نعمتاں دتیاں نے، شاناں دتیاں نے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو مقام دیتا، شاناں دتیاں، لیکن تانوں بھی کچھ رب نے عطا کیتا ہے، تانوں بھی رب نے کچھ عطا کیتا ہے۔ اے تسی ویکھیا ہوئے گا میری طبیعت خراب ہے، کھانسی لگی ہے، لیکن میں کدی نہیں پرواہ کی تھی، جنہوں نے طاقت دیتی ہے انہوں نے نام تے قربان کرنی ہے، انہوں نے نام تے قربان کرنی ہے۔ ساڈا تے او نبی ہے جناب باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بسم اللہ شام اللہ دا ایوی گینا بارا نال شفاتی اور سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حدی اور درود نبی نو جنا دے بسارا میں قربان تینا ملیا نبی سہارا گرامی قد ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا سلمان فارسی روایت کرتے نے سونیا کلم اللہ موسیٰ تکلیما وخلق عیسیٰ من روح القدس واتخذ ابراہیم خلیلا واصطفى آدم
اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گلہ کی دیا، آدم علیہ السلام کو صفی بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح قدس وچوں پیدا فرمایا۔ سونیا فما اوتیتا، آقا رب نے تانوں کی عطا کیتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام دے گلاب دیاں پکھڑیاں نالوں نرم تے سونے، گلاب دیاں پکھڑیاں نالوں نرم تے سونے لباں نے اجے جنبش نہیں دیتی، رب نے فرشتہ بھیج چھڑیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آگے فہبط جبریل فقال ان ربک یقول، جبریل حاضر ہو گئے، عرض کرتے نے سنیا توڑا رب کہہ رہے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ وَإِن كُنْتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ تَكْلِيمًا، اگر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نے گلاں کیتیاں نے تے زمین تے کیتیاں نے فَقَدْ كَلَّمْتُكَ فِي السَّمَاءِ، موسیٰ علیہ السلام نے گلاں کیتیاں رب نے زمین تے کیتیاں نے، پر رب نے جدوں تواڈے نال گلاں کیتیاں لا مکان تے کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے جدوں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو ان کنتم اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے خلیل بنایا ہے، فقد اتخذتک حبیبا، اللہ نے تانوں حبیب بنایا ہے۔ تینوں میں ہن خلیل دسا تے حبیب کون ہوندا ہے؟ خلیل کون ہوندا ہے؟ خلیل او ہوندا ہے کہ رب دے نام تے جدوں منگیا جاوے دے ہی جا رہا ہے۔ رب نے جوانی منگی چھلانگ لگا دیتی اگ وچ، اے خلیل نے رب نے فرمایا جانور ذبح کر دیو، دے چھڑے نے پتر ذبح کر دیو، دے چھڑیا، رب نے فرمایا شہر چھوڑ دے، چھوڑ دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جو منگیا تے خلیل نے دے چھڑیا، او کی ہوندا ہے؟ خلیل بولو نا یار، او کون ہوندا ہے؟ ہن میں تینوں بارگاہ حبیبیت وچ لے کے چلنا۔ میرے آقا علیہ السلام نو رب نے حبیب بنایا۔ حبیب کون ہوندا ہے؟ رب فرماندا ہے جعلت، رب نے فرمایا انت نور نوری وسیق ستری وخزائن معرفتی وکنوز ہدایتی جعلت فدن لک ملکی من العرش الى العرش تحت الثرى۔ اے محبوب علیہ السلام، تسی تے میرے نور وچ نور ہو، تسی میری ہدایت خزانے ہو، تسی میری معرفت دی نشانی ہو۔ اے محبوب، میرا عرش تو لے کے زمین دے آخری ذرے تک جو کچھ بھی ہے سارا کچھ میں تیرے اتے فدا کر چھڑیا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام رب دی حبیب نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے حبیب علیہ السلام ان کنت خلقت عیسیٰ من روح القدس، اگر رب نے عیسیٰ علیہ السلام نو روح القدس وچوں بنایا ہے فقد خلقت اسمک من قبل ان اخلق الخلق بألف سنة ولقد وطئت في السماء موطئا لم يطئه احد قبلك ولا يطئه۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اگر روح القدس وچوں بنایا ہے تواڈے نام نامی اسم گرامی نو ساری کائنات وجود تو پہلا رب نے 2000 سال پہلا بنا چھڑیا ہے۔ اے پیارے حبیب، جتھے تواڈے قدم لگے نے نہ قیامت تک کسے دے لگنے نے نہ پہلے لگے نے۔ جناب میرے آقا علیہ السلام نے ایسے حدیث پاک دے آخری جملے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبریل جا کے کہہ دے میرے محبوب علیہ السلام نو کہہ دیو یا اللہ کی کہاں وَإِن كُنْتُ خَتَمْتُ آدم، اگر آدم علیہ السلام نو وَإِن كُنْتُ اسْتَفَيْتُ آدم، اگر اسی آدم علیہ السلام نو ابو البشر بنایا انہاں نو چنیا فَقَدْ خَتَمْتُ بِكَ الْأَنْبِيَاءَ، آدم علیہ السلام نو صفی بنایا ہے۔ سونے اپنی شانہ تا ویکھو نا، اللہ
اللہ نے ختم نبوت دا تاج تواڈے سر تے سجا چھڑیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ مَحْبُوب نو دسو جبریل یا اللہ کی دساں فرما جتنے بھی نبی آئے قیامت تک جتنے بھی لوگ آن کے میری بارگاہ ایڈیا شانہ اور کسے دیا نہیں جنیاں سونے تانو عطا کی دیا نہیں تائیتے میں کہنا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے بالا سب سے بالا اے پھٹیاں تے بہ کے گج گج کرتا رہنا ہے اے مسجد تے بہ کے حضور دی نعت پڑھ سب سے اعلیٰ ہمارا سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے بالا اللہ نے فرمایا کہ فرمایا اوتی تو اے پیارے حبیب اوتی تو کل حوضہ سونے آتوانو حوض دیتا ہے او حوض تو سانو آقا نے پانی پلانا ہے جے نہیں جدی تمنا ہے ہاتھ چکے سبحان اللہ دی صدا غلامہ اسی ہاتھ جو کے گوائیاں پہ دینے اے حوض کوثر جڑا تانوں دتا گیا ہے سونے 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 ہتھاں نال سانوں پیالے پیش کر دینا اگے فرمایا اللہ رب العالمین نے اوتی تو کل حوضہ والشفاعت سونے تانوں شفاعت عطا کیتی گئی ہے والناقۃ اٹھنی عطا کیتی گئی والقدیمہ تلوار والحرامۃ عصا والحرامۃ والتاج تانوں تاج عطا کیتا گیا ہے اگلا جملہ میں آخری جان تقریب مکان لگیا اللہ نے فرمایا سونیا والحج تانوں حج دتا گیا ہے جڑا ہن بولے سے سال حج آوے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والحج والعمرۃ سونیا تانوں عمرہ دتا گیا ہے اگے فرمایا وشہر رمضان او جڑا رمضان وچ روزے رکھ رہا ہے تے جڑا ہن بھی روزے نال بیٹھا ہے جنوں روزہ نہیں ہوتے پہلے ہی فل ہویا بیٹھا ہے تے جنے روزہ رکھیا ہے او رمضان دی خوشی وچ کیونکہ رمضان دا مہینہ ہوے جڑا اندے وچ روزے رکھدا ہے جدوں چاند رات آندی ہے تے جناب آخری سورج غروب ہو جاندا ہے رب فرماندا روزے رکھن والےو میں تانوں اج کر چھڑیا جویں اج اپنی اماں دے پیڑ وچ باہر آئے شہر رمضان اور میں سنیا تانوں رمضان عطا کیتا گیا ہے اے تے ساڈے آقا دیاں شاناں نے میں جناب گل مکان لگیا شعر اتے او جناب کسی نے کی کیا سی شاعر کہندا ہے جناب اعظم جسی کہندا ہے کہ پاس محبوب خدا تے دوجے پاسے کل خدا ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے انسان نہ پائی سارے نبیاں تو اونچا تے ایڈا اونچا ہور نہ کوئی گٹاوے جدی رب نے شان ودائی
वर्ग कुरान दे फूल सारे, डिठे वर्ग कुरान दे फूल सारे, तेरी शान दिया नहीं कोई होर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने ए शोर डिठा। तेरी शान दा जेड़ा करे मुकाबला, ओनू आशिक असली चोर डिठा। अल्लाह वालिया दाता अली हज मेरी गल मुका दिती। तुसा होर डिठा असी होर डिठा। गिरामी कद अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सारियां नू ऐसे अकीदे ते मरना नसीब फरमाए, ऐसे अकीदे ते सानू मौत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगर ऐसे अकीदे ते मरांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू ज़रूर अपने महबूब अली सलातु सलाम दे मरण वेले जलवे अता करेगा। कबर में जावांगे, हशर में जावांगे, इंशाअल्लाह हुजूर सामने आएंगे। माशर दे मैदान में अगर असी किसी कमी कुताही वजह तो फंस जावांगे, लेकिन ए अकीदा साडे कोल होएगा। हुजूर फरमाएंगे फरिश्तों पीछा हो जाओ। ए होई नहीं आखिरी जुमे ते आखिरी नबी दियां शाना सुनदा ते बयान करदा रहा।